آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ عرض علی ربی لیجعل لی بطحاء مکہ ذهبا، کہ میرے رب نے مجھے پیشکش کی، وہ رب جو تمام خزانوں کا مالک ہے، زمین و آسمان کا، ساری کائنات کا مالک ہے، اسی کے حکم سے سارے خزانے پیدا ہوتے ہیں۔ عرض علی ربی، میرے رب نے مجھے پیشکش کی، لیجعل لی بطحاء مکہ ذهبا، کیا پیشکش کی کہ اے میرے محبوب، میں آپ کے لیے وادی مکہ کو سونے کی بنا دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا پیشکش کے جواب میں؟ فرمایا فقلت لا یا ربی، میں نے کہا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا لا یا ربی، میرے رب ایسا نہ کرنا۔ کیوں؟ میں ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں اور ایک دن سیر ہو کر کھانا چاہتا ہوں۔ جس دن بھوکا رہوں گا اس دن صبر کروں گا، اور جس دن سیر ہو کر کھاؤں گا اس دن شکرتک و حمدتک، تیرا شکر ادا کروں گا اور تیری تعریف بیان کروں گا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس پورے مہینے کا راشن بھی موجود ہوتا ہے، سارے معاملات موجود ہوتے ہیں، لیکن ہماری حدیث ختم نہیں ہوتی، ہم دولت کے پیچھے ہی بھاگتے ہیں۔ یہاں پر آپ علیہ السلام نے کیا کہا؟ شکر کرنے کا کیا نسخہ ہے کہ انسان کے پاس نعمت آئے، لیکن ایک حد تک نعمت آئے تو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا اس روایت سے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر گزار بندے تھے۔ ہمیں بھی آپ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں، ہمارا ہر قدم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، ہماری ہر سانس اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، ہمارا ہر پل کا دیکھنا، ہر پل کا سننا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ ابراہیم کی آیات ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اور اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اس پانی کے ذریعے اللہ رب العزت نے تمہارے لیے رزق پیدا کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الانہار، اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے نہریں مسخر کر دی ہیں، نہروں کو جس طرف چاہتے ہو تم موڑ لیتے ہو، وسخر لكم الانہار وسخر لكم الشمس والقمر دائبین، اور اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کو مسلسل تمہارے لیے کام میں لگا دیا ہے۔ ایک کسان سے اگر آپ سوال کریں کہ سبزیاں کیسے پکتی، سبزیوں میں مٹھاس ذائقہ کیسے پیدا ہوتا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ سورج نکلے گا، وہ سبزیوں کو پکائے گا، پھلوں کو پکائے گا، اس کے نتیجے میں یہ پھل جب پکیں گے تو ہم کھائیں گے، ذائقے والے ہوں گے۔ آج کل ہمارے یہاں کون سا موسم چل رہا ہے؟ ساون کا موسم چل رہا ہے۔ ساون کے موسم کے بارے میں عمومی طور پر کیا خیال ہے کہ اگر پہلے پھل نہ پکے اس موسم کے اندر پھل کا کوئی ذائقہ نہیں رہے۔ کیوں؟ بارش تو بے شمار ہوتی ہے ساون کے مہینے، اس لیے پھلوں میں ذائقہ نہیں آتا کہ سورج نہیں نکلتا، سورج ان کو نہیں پکا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور سورج اور چاند کو مسلسل تمہارے لیے کام میں لگا دیا۔ آج دیکھیں نا جدید ٹیکنالوجی کو بھی اگر آپ دیکھیں، سورج سے کتنے زیادہ فائدے اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہماری مسجد کے اوپر سولر گیزر لگا ہوا ہے، سولر کے ذریعے بجلی پیدا کی جا رہی ہے، نہ معلوم کیا کیا فائدے اٹھائے جا رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور سورج اور چاند کو اللہ رب العزت نے مسلسل تمہارے لیے کام میں لگا دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا
سألتموه، آگے ارشاد فرمایا کہ جو بھی تم نے سوال کیا اللہ رب العزت نے تمہیں وہ عطا کیا۔ ایک انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مولوی صاحب میں نے تو یہ اس چیز کا سوال نہیں کیا، اس چیز کا سوال نہیں کیا، یا تو کہا جا رہا ہے تم نے ہر چیز جس چیز کا سوال کیا تمہیں دے دیا گیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی تمہاری طبیعت کے متعلق چیزیں تھی، مطابق چیزیں تھی، جو بھی تمہاری طبیعت کی ضرورت کے لیے جو چیزیں تھی وہ اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کی۔ چنانچہ ہمیں 2 ہاتھ دیے گئے ہیں، اگر انسان کے ایک ہاتھ چھوڑے، ایک ہاتھ کی ایک انگلی کا ناخن بھی خراب ہو تو اس ہاتھ کی گرفت انسان کی کتنی کمزور ہو جاتی ہے، انسان پکڑ ہی نہیں سکتا کوئی چیز۔ 2 ہاتھ اللہ رب العزت نے عطا کیے کہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے 2 آنکھیں عطا کی، کیوں؟ ایک آنکھ اگر خراب بھی ہو جائے تو دوسری آنکھ سے فائدہ اٹھا لے، میرا بندہ جو ہے دنیا کا نظارہ کر لے دوسری آنکھ سے۔ لیکن یہ بندہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتا ہے، اس کے دیے ہوئے کانوں سے فائدہ تو اٹھاتا ہے، لیکن غداری کیا کرتا ہے کہ انہی کانوں کو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، انہی آنکھوں کو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، انہی ہاتھوں کو، انہی پاؤں کو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے۔